اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الواقعہ کے آخر میں جو ہے ایک انسان کی آخری جو لمحات ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاص وقت کا ذکر کیا کہ جب انسان کی روح جو ہوتی ہے اپنے رب کی طرف جانے والی ہوتی ہے، تو کہا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب روح جو ہوتی ہے حلق تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم کھڑے جو ہوتے ہو دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خالی ایک ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم جو ہوتے ہیں اس سے، یعنی جو جا رہا ہوتا ہے اس سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم جو ہو دیکھ نہیں پاتے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ترجمے میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں کھو جاتی ہیں کہ جو کہ اوریجنل اسکرپٹ میں یعنی عربی میں موجود ہیں۔ مثلاً جب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ دو طرح کی نظر کا ذکر کیا گیا۔ ایک ذکر کیا گیا کہ جب وہ روح جو ہوتی ہے اپنے رب کی طرف جانے والی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یعنی نظر کا ذکر کیا گیا کہ تم جو ہو اپنی ظاہری نظر سے دیکھ سکتے ہو، اور کہا کہ ہم جو ہیں کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اب یہاں پہ تُبْصِرُونَ کا جو ورڈ آیا کہ ہم قریب ہوتے ہیں اور تم نہیں دیکھ پاتے، تو اردو میں تو ہم نے صرف دیکھنے کا ہی ترجمہ کیا نا، کہ چاہے انسان ظاہری نظر سے دیکھ رہا ہو یا گہری نظر سے دیکھ رہا ہو، جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو مختلف الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے۔ تو پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ کیا تھا؟ نظر کا، کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے بصیرت سے، جس کا تعلق ہے کہ ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری بصیرت اتنی نہیں ہے کہ تم اس چیز کا ادراک کر سکو کہ ہم جو ہیں اس جانے والے سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی انسان کتنا بھی قریب ہو، جانے والے کا اپنے ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہو، چاہے آپ نے اس کا سر اپنی گودی میں رکھا ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس سے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہاری، لیکن تم کو یہ بصیرت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے جو نظر سے شروع ہوتا ہے اور بصیرت پہ ختم ہوتا ہے، یہ اصل میں ایمان کا سفر ہے۔ یہ ایمان کا سفر ہے، اور جس طرح سے ہر سفر کا لیول ہوتا ہے نا، اگر آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو مختلف مقامات ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہوتے ہیں انسان کے جو ایمان ہے اس کے بھی جو ہیں مقامات ہیں، انسان کی ایمان کے بھی جو ہیں وہ لیولز ہیں، کہ کس طرح سے انسان جو ہے کی نظر جو ہے وہ نظر سے بدل کر بصیرت بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور جسے کہتے ہیں نا جو پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، کہ اس سے پوری کی پوری انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ انسان کی تمام اعمال میں، تمام اس کی جو انٹینشنز ہیں، اس کے جو ارادے ہیں، اس کے جو ایک ایک فعل ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے وہ انسان کو انسانیت کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اب اس بات کا جو تعلق ہے کہ کس طریقے سے انسان کی نظر جو ہے وہ بصیرت تک پہنچے، یہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا تو پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایک نیا رنگ اختیار کرتے جائیں گے۔ ہم کو پتہ چلتا ہے حدیث جبریل سے، بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس کے اندر جو ہے بتایا گیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔
اسلام جو ہے وہ بتایا گیا کہ تمام جو ہماری جو عبادات ہیں، جو ہماری جو صحیح ہے، وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ آپ شہادت سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری جو تمام کے تمام جو ہماری عبادات ہیں وہ اسلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا۔ پھر اس کے بعد ایمان جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، تو یہ جو ہماری جو عبادات ہیں اس کے پیچھے جو ہمارا جو انٹینشن ہوتا ہے، جو ہماری جو نیت ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، ایمان بالغیب سے، کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، رسالت پر، فرشتوں کے اوپر، ہماری تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کی ہے، یعنی یہ تمام چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ اور پھر آخری درجہ جو بتایا گیا وہ احسان کا ہے، یعنی اب جو ہے انسان کی زندگی جب اس ایمان کے پیرائی میں ڈھل جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے احسان کے لیول پہ چلا جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں کیا ڈیفینیشن بتائی کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس لیول پر نہیں ہو تو یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو امام ابن قیم نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی کہ احسان کے 2 درجات ہیں، احسان کے جو ہیں وہ 2 درجات ہیں، یعنی کہ انسان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی یہ اختیار کرے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں برائیوں سے بچوں، میں ایسے غلط کام نہ کروں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پہلا درجہ ہے، یعنی جو حدیث کے آخر میں جو بتایا گیا کہ اگر تم اس لیول پر نہیں ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دل کی آنکھ سے انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے نا، ظاہراً تو نہیں دیکھ سکتا، رائٹ؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نظریں جو ہیں اس کو نہیں پا سکتی، جبکہ وہ تمام انسانوں کی نظروں پر، ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، وہ اس کی پہنچ موجود ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایٹ لیسٹ تم اس بات کا احساس کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ البصیر ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام البصیر اگر یہ انسان کی زندگی پر محیط ہو جائے تو انسان کی زندگی مکمل طور پر جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے، ایک انقلاب ہی رونما ہو جائے۔ تو اگر پہلی بات یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ البصیر ہے، اور جیسے ہم نے سمیع کے ساتھ کہا تھا کہ اس کی بصارت جو ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں، اس کو کوئی زوال نہیں، اس کی بصارت جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، اسے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ سکتا ہے، جو ظاہر ہے وہ اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، جو باطن ہے وہ اس کی نظر سے دور نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے انسان، وہ کچھ وہ دیکھتا ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بصیرت ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات پر جو ہے وہ محیط ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے، اس کی ذات جو ہے وہ البصیر ہے۔ تو ہم جب اس حدیث کا ذکر کر رہے تھے تو انسان کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ البصیر ہے اور وہ ہر چیز سے، ہر خیال سے، ہر انٹینشن سے واقف ہے، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا کام بھی کروں تو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے، میری نیت کیا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر گزرتے ہوئے خیال کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس سے بخوبی اس کو جو ہے اس بات کا علم ہے۔ تو پھر جسے کہتے ہیں کہ انسان پر یہ خشیت طاری ہو، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے کہ وہ جو ہے ان چیزوں سے بچ سکے، یہ پہلا لیول ہے۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جمی ہوئی ہے، یعنی یہ کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ کی وہ معرفت نصیب ہو، وہ محبت نصیب ہو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم
پر انسان اس طرح سے چلنے لگے کہ اس کو اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہ دے، تو پھر جو ہے یہ ہائیسٹ مقام ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے احسان کا، کہ اب جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس طرح سے عطا کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلا جو لیول تھا تو اس میں یہ تھا کہ انسان برے کاموں سے بچے، کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض اگر وہ کرے گا تو اس کا جو انجام ہے اس کے اعمال کا وہ برا ہوگا، اس کو اپنے اعمال کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن جو اس سے اونچا درجہ ہے، اس سے اگلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو جب وہ محبت انسان کے اوپر، اس محبت کی جستجو جو ہے وہ انسان کو مل جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے انجام سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، کہ اللہ میرا رب جو ہے، جو مجھے چاہنے والا ہے، جس نے مجھے ہر چیز عطا کی ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو کچھ میں ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب اسی کی بدولت ہے، کیا اس کی ذات ہے جو کریم ہے، یعنی اللہ کی ذات کی چاہ جو ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو چاہ ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اپنی عاقبت سے زیادہ اس کی محبت کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور اس لیول پر جو ہوتا ہے انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں بھی جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو لوگ آپ کو اس کی ناراضگی سے جو ہوتا ہے وہ ڈر لگتا ہے، اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو انسان کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ فوراً دوسرے کی نظر پہ ہوتی ہے، کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کو یہ بات بری تو نہیں لگ گئی، میں نے کیا ایسا کہہ دیا، یعنی چہرے کے تاثرات سے ہی جو ہے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو اس کو بری لگی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ نہیں ہوتا کہ اس شخص سے کیا فیض مل رہا ہے، وہ تو بات سیکنڈری ہو جاتی ہے، اس شخص کی چاہت اتنی ہو جاتی ہے کہ نہیں، مجھے آپ کچھ بھی ناراض بھی ہو، جو بھی ہو، مجھ پہ غصہ کر لو، جو بھی ہے مجھ پہ اپنی، لیکن مجھ سے ناراض نہیں ہو، یعنی اس کی چاہت اور اس کا قرب جو ہوتا ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اب جو ہے احسان کا وہ یہ ہائیسٹ لیول کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کہ اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی دل کی اندر جو ہے نور کا وہ ایمان، نور کا وہ چراغ جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے، جس کی جو روشنی ہے، جس کا جو فیول ہے وہ ایمان سے ہے، اور ایمان اس لیول پر چلا گیا ہے کہ اب اس کے دل میں جو ہے اپنے رب کی تصویر ہے، مطلب اللہ کی تصویر تو نہیں ہو سکتی، جسے اللہ تعالیٰ کی تو کوئی تصویر، مطلب میرا کہنے کا مقصد صرف اس لحاظ سے ہے کہ انسان کے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس جو ہے وہ اس قدر غالب ہے کہ اب اس کو جو ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں سوچتا، اور یہ جو ہے ٹو بی ان دا پریزنس آف گاڈ، تو عبادت کا جو مقصد ہوتا ہے نا، جو اسلام سے جو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے، عبادت سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو جو اسکالرز ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان قدم بقدم، آہستہ آہستہ ان درجوں سے گزرتے ہوئے جو ہے اس لیول پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے سامنے موجود ہے۔ تو یہ قدم با قدم آگے بڑھنے کی بات ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو نمازیں جن کو ہم بالکل اس طریقے سے ادا کرتے ہیں نا کہ ہماری بالکل ہی روٹین ہو جاتی ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، لیکن یہ نمازیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، یہ تمام عبادات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، کہ میں اس طرح سے قدم میرے بڑھتے چلے جائیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں موجود پاؤں۔ یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو ہے وہ سفر ہے، اور پھر جا کے انسان اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے کہ
جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس دنیا میں انسان کو جو ہے صحیح عطا کی گئی، یہ ریاضت عطا کی گئی، یہ عبادت عطا کی گئی، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انہی پتھروں سے گزر کر جو ہے تم اگر آ سکو تو آنا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو اس کہکشاں تک پہنچنے کے لیے اور اس ستاروں سے آگے جو جہاں اور بھی ہیں ادھر تک پہنچنے کے لیے جو ہے انسان کی جو صحیح ہے وہ اسی زمین پر شروع ہوتی ہے، سجدے سے شروع ہوتی ہے، عبادت سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے آگے جھکنے سے شروع ہوتی ہے. اور کوئی کسی پر بیٹھے بٹھائے جسے کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں بن جاتا. یہ بڑا وہ سفر ہے جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور چاہے چھوٹا ایفرٹ ہو چاہے بڑا ایفرٹ ہو، لیکن اخلاص جو ہے وہ شرط ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور اس احساس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر انسان ریاکاری سے بھی بچتا ہے اور انسان جو ہے اپنی ڈائریکشن کا جو ہے صحیح تعین کرتا ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس کو چکھنے کو مل جاتی ہے، جس کو اس محبت اور کی جو ہے ایک جو اس محبت کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جیسے خالی خوف نہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ریلیشن شپ میں یہ نہیں ہوتا کہ خالی خوف، محبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات جب لوگ کوئی اپنی بڑی ان کی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے، کہیں انہیں تقریر کرنی ہے یا کوئی اور پریزنٹیشن کرنی ہے، کچھ کرنی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جو آپ کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ارد گرد کہیں آڈینس میں موجود ہوں. تم میرے ساتھ پلیز چلنا، دیکھو مجھے ذرا تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. تو آپ ان لوگوں کو جو ہے نا، ان کی جو نظر میں جو آپ کے لیے محبت ہوتی ہے، جو سپورٹ ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی اس کی تائید کرنے والا، اس کی حمایت کرنے والا اس کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک نمونہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے وہ ایکسپیرینس کیا اس زمین پر جو کہ بہت بڑی سعادت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کو بات کرنے کا جو ہے ڈائریکٹلی موقع ملا. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم جو نماز جو پڑھتے ہیں، جو میں آپ سے ایک بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارا ایک سفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایکسپیرینس کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واقعتاً جو ہیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور وہ کیا مومنٹ تھا، کیا وہ جسے کہیں کہ کائنات ٹھہر گئی ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کی، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ چند لمحات ہیں اور یہ پھر ان کو دنیا کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. لیکن جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ان کو نصیب ہوا اور جو سعادت جو ان کو ملی، اور اس کی جو ان مومنٹس کی جسے کہتے ہیں کہ جو ایک گریٹنس ہے اس مومنٹ کی، وہ ان کو معلوم تھا کہ اب وہ دنیا میں جائیں گے تو اب وہ انسان وہ یاد کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس سے آپ کو بچھڑنا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ سے تو خیر انسان نہیں بچھڑتا، میں ایک مثال دینے کی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کسی سے بچھڑتے ہیں تو وہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان احساسات، وہ جو احساس ان لمحات کا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو اس لمحے کا کیا احساس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے واپس دنیا کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو حکم دیا کہ جا کے فرعون سے جو ہے وہ بات کرنی ہوگی، اور جا کے اس کو اب تمہیں دنیا میں جو مشن دیا جا رہا ہے وہ تمہیں اس کی تکمیل کرنی ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جیسے ہم نے پہلے بھی اس دعا کا ذکر کیا کہ رب اشرح لی صدری، کہ یا رب میری سینے کو کھول دیجئے، اور ویسر لی امری، اور میرے جو ہے کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گراہ کو جو ہے وہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو میرا مددگار اور تعاون بنا دیجئے جو ہارون ہیں، اور ان کی مدد سے جو ہے میری کمر کس دیجئے، میری آپ جو ہے وہ مدد کر دیجئے. اور یہ تمام کے تمام کام
انہوں نے جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی دعا ڈائریکٹلی جب اللہ سے مخاطب ہیں تو اس کی دعا کر رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کتنے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سکسیس عطا ہو، میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ لوگ مجھے ریکگنائز کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے جب آپ دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں تو دنیا بڑی آپ کی واہ واہ کرتی ہے، آپ کا ایک امیج جو ہے دنیا کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ اس نے تو یہ کام بڑی کمال کے ساتھ کیا تھا، اور یہ بڑا قابل جو بھی پروفیشن میں ہے اپنے کام میں ہے، اور اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اور ایک سیلف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، اور بڑا انسان کو اپنے اوپر ناز ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ یہ تمام کی تمام دعا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ سب میرے لیے یا رب کر دیجئے، کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم آپ کی کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ تسبیح بیان کر سکیں، یعنی اب اللہ کے سوا کچھ نہیں سوچتا، اب وہ جو ہے احسان کا جو درجہ مجھے عطا کیجئے کہ یا رب اب یہ لمحات تو مجھ سے بچھڑنے والے ہیں کہ میں آپ سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں، لیکن جب میں دنیا میں جاؤں تو یہ لمحات کی ٹھنڈک جو ہے وہ دنیا میں بھی مجھے نصیب ہو جائے کہ میں ہم آپ کی تسبیح جو ہے کثرت سے بیان کر سکیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا کثرت سے ذکر کر سکیں۔ کہتے ہیں نا جو کسی کو پتہ کرنا ہو کہ کسی کے دل میں کیا ہے تو دیکھو کہ وہ بات کیا کرتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہوگی نا، لوگ دیکھیے گا آپ اس کا صبح شام تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ جب کوئی بچوں سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں ہر وقت صبح شام اپنے بچوں کی تعریف، میرے بچے نے یہ کیا، میرے بچے نے وہ کیا۔ جب دنیا میں کسی کو کسی سے محبت عشق ہو جاتا ہے تو اسی کی تعریف، اسی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عشق حقیقی کی بات کی لپیٹ میں ہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ قرب کے لمحات، اور اب وہ جو ہے دنیا میں واپس جا کر جو ہے وہ دنیا کے کام وہ کرنے والے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ لمحات جو ہیں کبھی بھی ان سے جدا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے تمام کاموں میں سکسیس جو ہے وہ اس لیے عطا کیجئے کہ مجھے آپ کی رضامندی حاصل ہو، آپ کا قرب حاصل ہو، اور آپ کی تسبیح کر سکیں، اور کثرتاً آپ کی تسبیح کر سکیں، اور آپ کا ذکر کر سکیں، اور کثرتاً آپ کا ذکر کر سکیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، کہ بے شک آپ تو دیکھ رہے ہیں نا مجھے، آپ تو ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی نظروں میں ہیں نا، آپ تو البصیر ہیں۔ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی دل میں میرے ایمان کا یہ چراغ تو روشن ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ احسان کا جو ہے یہ لیول ہے، یہ جو ہے یہ ایمان کی معراج ہے کہ انسان کے قدم جو ہیں وہ زمین پر ہوں اور دل جو ہے وہ رب کے ساتھ لگا ہو۔ اسی لیے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان جب اس معراج پہ پہنچتا ہے کہ وہ اس کا ایمان جو ہے اس کو وہ قرب عطا کرتا ہے جو کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کہ تب تم انسان کے مقام کو پہچانو کہ انسان کس قدر اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرشتوں کو کہا گیا کہ یہ انسان کو جو شناسائی عطا کی گئی، جو علم عطا کیا گیا، جو علم معرفت عطا کیا گیا، اس کا جو روحانی سفر ہے، یہ تم انسان کے آگے سجدہ کرو کہ انسان نے اپنے رب کو جو ہے وہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتوں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنے والا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس نام کی بصیرت عطا کرے کہ ہم بھی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہہ سکیں کہ یا رب کہ یہ زندگیاں جو ہیں اس پیرائے میں ڈھل جائیں کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔